اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کا جو خطبہ جمعہ ہے بہت ہی اہم ہے میرے دوستوں۔ ہم اور آپ غور سے سنیں، خواتین بھی غور سے سنیں اور جا کر کے دوسروں کو بھی بتائیں، خود بھی عمل کریں۔ اور آج کی خطبہ جمعہ کا جو موضوع بحث ہے، آپ اعلان سن چکے تھے کہ ساس اور بہو کی لڑائی، آخر اسباب اور علاج کیا ہے اس کے۔ دیکھیے میرے دوستوں، دنیا میں بہت ہی زیادہ جنگیں ہوئی ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار ہوا ہے، سیکنڈ ورلڈ وار ہوا ہے، ساری جنگیں ختم ہو گئی ہیں، پوری کی پوری جنگیں ختم ہو چکی ہے، لیکن ایک جنگ ایسا ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ختم ہونے کا نام لے رہا ہے۔ اور یہ جنگ ایسی جنگ ہے جس کی وجہ سے کئی گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ جنگ ایسی جنگ ہے جس کی وجہ سے خوشحال گھر جیل کی کال کوٹھیوں کے اندر چلا گیا۔ یہ جنگ ایسی جنگ ہے جس کی وجہ سے ماں بیٹے کے درمیان میں رشتہ خراب ہو گیا۔ یہ جنگ ایک ایسا جنگ ہے جس کی وجہ سے ایک ساس بہو کی دشمن بن چکی ہے۔ یہ جنگ ایک ایسی جنگ ہے جس کی وجہ سے آئے دن طلاق ہو جاتے ہیں۔ یہ جنگ ایک ایسی جنگ ہے جس کی وجہ سے آئے دن خلاقی واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے اور کتنی تعجب کی بات ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کم سے کم 100 گھروں کا چکر لگاتی ہے۔ کم سے کم میں کہہ رہا ہوں، کم سے کم 100 گھروں کا چکر لگاتی ہے اور 100 لڑکیوں کو دیکھتی ہے۔ کبھی چلا کر کے دیکھتی ہے، کبھی ہاتھوں کو دیکھتی ہے، کبھی پاؤں کو دیکھتی ہے، کبھی اس کے بال کو دیکھتی ہے، کبھی اسے بیٹھا کر کے دیکھتی ہے، کبھی اسے لٹا کر کے دیکھتی ہے، کبھی اسے گلے لگا کر کے دیکھتی ہے، کبھی اس کی خوبصورتی دیکھتی ہے، کبھی اس کے پکوان کو دیکھتی ہے۔ 1000 طرح سے سرچ کرنے کے بعد ایک لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر کے آتی ہے، بہو بنا کر کے آتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ اتنی زیادہ جانچ پڑتال کرنے کے باوجود پسند کس کی رہتی ہے؟ ماں کی پسند رہتی ہے۔ پسند کس کی رہتی ہے؟ بہن کی پسند رہتی ہے۔ پسند کس کی رہتی ہے؟ پھوپھو کی پسند رہتی ہے۔ پسند کس کی رہتی ہے؟ خالہ کی پسند رہتی ہے۔ پسند کس کی رہتی ہے؟ مامی کی پسند رہتی ہے۔ اتنے زیادہ لوگ پسند کر کے لاتے ہیں اور اتنی محبت سے لاتے ہیں گھر بسانے کے لیے، لیکن وہی محبوب چیز جب اپنے گھر کے اندر آ جاتی ہے تو دونوں کے اندر لڑائیاں ہونے لگتی ہے کچھ ہی دنوں کے بعد۔ اتنی محبت سے پسند کر کے ماں لاتی ہے، لیکن جو محبوب چیز رہتی ہے شادی سے پہلے، شادی ہونے کے بعد آخرکار دشمن کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ اور میں ایسی باتیں لکھ کر کے لایا ہوں میرے دوستو کہ آپ کہیں گے یہ تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آپ سنیں گے تو کہیں گے یہ تو ہمارے پڑوس میں ہوا ہے، آپ سنیں گے تو کہیں گے یہ تو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں ساس اور بہو کی لڑائی میں جو سب سے پہلا ریزن اور پہلا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ماں کے دل کے اندر ایک ڈر اور خوف اور ایک احساس کمتری آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیے، ایک بیٹا ہوتا ہے، شادی سے پہلے ہر وقت ماں ماں پکارتا رہتا ہے،
شادی سے پہلے اگر کما کر کے لا کر کے دیتا ہے تو ماں کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور اگر اسے کچھ مانگنی ہوتی ہے تو ماں سے ہی مانگتا ہے۔ شادی سے پہلے تقریباً 20-25 سال کا ایسا عرصہ ہوتا ہے کہ ماں سے بیٹا بہت قریب ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے، ہر وقت اماں اماں اماں، کھاتا بھی ہے تو اماں کے پسند کا، پہنتا بھی ہے تو اماں کے پسند کا، کہیں جاتا بھی ہے تو اماں کو پوچھ کر کے جاتا ہے، کہیں آتا بھی ہے تو اماں کو پوچھ کر کے آتا ہے۔ لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے ایک مرد کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پہلے اماں اماں کہا کرتا تھا، اب ایک مرد بیگم بیگم کہا کرتا ہے۔ پہلے کما کر کے امی کو لا کر کے دیتا تھا، اب کما کر کے بیوی کے ہاتھ میں بھی لا کر کے دیتا ہے۔ پہلے صرف اماں سے مانگتا تھا، اب بیوی سے بھی مانگ لیتا ہے۔ پہلے اماں سے پوچھ کر کے گھر سے باہر جاتا تھا، اب بیوی سے پوچھ کر کے جاتا ہے۔ جب ایسا ایک ماں دیکھتی ہے تو اس کے دل کے اندر ایک گھبراہٹ اور بے چینی آ جاتی ہے، اور ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا، یہ عورت میرا بیٹا مجھ سے چھین رہی ہے، لہٰذا بہو کی دشمن بن جاتی ہے۔ اور جب ماں ایسا سمجھتی ہے تو ماں یہ سمجھتی ہے کہ بیٹے پر صرف میرا قبضہ ہے، اور ادھر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں نہیں، اس آدمی پر جو میرا شوہر ہے میرا قبضہ ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ماں ادھر کھینچتی ہے، کبھی بیوی ادھر کھینچتی ہے۔ اب بیچارہ شوہر چکیوں کے 2 پارٹوں میں پستا رہتا ہے۔ اگر ماں کا سپورٹ کرے، اگر ماں کی بات سنے تو بیوی تانے مارتی ہے، بیوی ڈراتی ہے کہ میں چھوڑ کر کے میکے چلی جاؤں گی، اور اگر بیوی کی بات سنے تو ماں بہن بھائی کہیں گے جو روح کا غلام ہے۔ یہ ایسا ہی ہو رہا ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر۔ تو یہی وہ سب سے پہلا ریزن ہے جس کی وجہ سے ماں ایسا سمجھتی ہے۔ اب اس کا آسان سا علاج یہ ہے کہ مرد کے اندر اتنی طاقت ہو، مرد کے اندر، شادی کرنے والے کے اندر اتنی سی صلاحیت ہو کہ وہ ماں کا پورا حق دے سکے، بیوی کا پورا حق دے سکے، بہن کا پورا حق دے سکے، ماں کی جو حیثیت ہے ماں کو اس مقام پر رکھے، بیوی کی جو حیثیت ہے وہ بیوی کو اس مقام پر رکھے۔ دیکھیے، محبت سب سے کرنی ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ شادی کے بعد تم ماں کو چھوڑ دو۔ ابھی آپ کچھ باتیں سنیں گے، لیکن آج کل کے نوجوانوں کو رشتے نبھانے نہیں آ رہا ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ نوجوان، جو آج کل کے نوجوان ہیں، وہ علماء سے، اہل علم سے ٹریننگ لے کہ بیوی کو کیسے ہینڈل کیا جائے اور ماں کو کیسے ہینڈل کیا جائے شادی کے بعد۔ جو ماں اور جو ساس اور بہو میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، اتنے سارے کیس اور مقدمات ہو رہے، آپ چلے جائیے، اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو ہمارا جو ایک چھوٹا سا کورٹ ہے وہاں چلے جائیے۔ 2 سال سے، 3 سال سے، 4 سال سے ساس اور بہو کورٹ کا چکر لگا رہے، لاسٹ میں بہو کیا کہتی ہے کہ مجھے اپنا لو، مجھے ساس ہونا، مجھے شوہر ہونا۔ بھائی اتنے زیادہ چکر لگوانے کے بعد کوئی مرد، کوئی ساس ایسی بہو کو اپنائے گی؟ نہیں اپنائے گی، سیدھی سی بات ہے۔ چلے جائیے، آپ دیکھ لیجئے کتنے سارے واقعات ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ مرد بھی ذمہ دار ہے، کہ مرد کو یہ نہیں معلوم ہے کہ شادی کے بعد ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ مرد کو نہیں معلوم ہے۔ اگر مرد صحیح رہے تو گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اگر مرد صحیح رہے تو ساس اور بہو کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے۔ سب کچھ سکھلاتے ہیں ہم اور آپ، یا جتنے بھی مرد بچے ہیں وہ سب کچھ سیکھتے ہیں شادی سے پہلے کہ ہم کو کیا کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس بارے میں کچھ جاننا ہی نہیں چاہتی ہیں کہ شادی کے بعد ہم گھر کو کیسا رکھیں، شادی کے بعد ہم ماں کے ساتھ کیسا رہے، شادی کے بعد ہم بہن کے ساتھ کیسا رہے، شادی کے بعد ہم بھائی کے ساتھ کیسا رہے، شادی کے بعد ہم سسرال والوں کے ساتھ کیسا رہے، سالیوں کے ساتھ کیسا رہے، سالوں کے ساتھ کیسا رہے، یہ نہیں جاننا چاہتے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کوئی سیدھا سسرال کا ہو جاتا ہے، اور دیکھا یہ جاتا ہے کوئی سیدھا جو ہے اپنی بہن اور اپنی ماں کی باتوں میں آ کر کے فقط اپنی بیوی کو مارتا اور پیٹتا اور ستاتا رہتا ہے، یعنی کہ ادھر بھی ظلم ہو رہا ہے اور ادھر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کسی گھر کے اندر ساس اور بہو کی لڑائی ہے تو ہو نہ ہو مرد کی بھی غلطی ہے، ساس کی بھی غلطی ہے اور بہو کی بھی غلطی ہے۔
یہ ساس، بہو اور شوہر، یہ تین ایسے ہیں جن کے کردار پر گھر کا سکون ٹکا ہوا ہے۔ اگر یہ تینوں کے تعلقات اچھے رہیں گے تو گھر جنت ہے، اور اگر یہ تینوں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو گھر جہنم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو۔ جو ساس اور بہو کی لڑائی کی تیسری سبب ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ بہت ہی اہم ہے میرے دوستو، ذرا غور سے سنیے۔ وہ ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر لوگ بیٹی اور بہو میں فرق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ بیٹی اور بہو میں فرق کرتے ہیں۔ جب شادی کر کے لاتے ہیں جب ہی فوراً ایک جملہ کہتے ہیں کہ یہ بہو پرائے گھر کی ہے، یعنی کہ بہو کو بیٹی نہیں سمجھتے، اور جب بہو کو ساس بیٹی نہیں سمجھتی ہے تو بہو بھی ساس کو اپنی ماں نہیں سمجھتی ہے۔ بیٹی اور بہو میں فرق ہم اور آپ کرتے ہیں، اور جانتے ہیں یہی تو منافقت ہے، اسے دوگلا پنی کہتے ہیں کہ ہم بیٹی اور بہو میں فرق کرتے ہیں۔ کیسے اور کس طرح سے؟ آئیے میں آپ کو دو چار باتیں اس سلسلے میں بتلاتا ہوں۔ دیکھیے، بیٹی اگر سسرال میں، ہماری بیٹی اگر سسرال میں خوش ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، میری بیٹی کو میں بہت اچھی جگہ دیا ہوں، بہت خوش ہے۔ لیکن اگر ہماری بہو ہمارے بیٹے کے ساتھ خوش ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، کاہے کو تو میں اس کو کر کے لایا، اچھی نہیں ہے اگر خوش ہے تو۔ اگر ہمارا داماد بیٹی کے آگے پیچھے کرے، بیٹی کو خوش رکھے، بیٹی کا ہیلپ کر دے تو ہم کہتے ہیں واہ میرا داماد تو لاکھوں میں ایک داماد ہے۔ اور بیٹا اگر اپنی بیوی یعنی کہ ہماری بہو، بیٹا اگر ہماری بہو کے آگے پیچھے کر دے، کبھی اس کی خدمت کر دے، تو پورے گھر والے بھائی بہنہ مل کر کے پورے خاندان میں یہ ٹام ٹام کر دیتے ہیں وہ تو جورو کا غلام ہے۔ دیکھیے معیار، یہ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ اگر ہماری بیٹی کی طبیعت خراب ہو جائے تو ہم فوراً ہسپتال لے کر کے جاتے ہیں، آدونی نہیں بلکہ کرنول اور حیدرآباد لے کر کے جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی طبیعت خراب ہے۔ اور اگر وہیں پر ہماری بہو کی طبیعت خراب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ فقط بہانے کرتی رہتی ہے، اتنی ہٹی کٹی ہے، موٹی تازی ہے، پھر دیکھو تو بولتی ہے طبیعت خراب ہے۔ یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسا چل رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے دوستو، اگر ہماری بیٹی ہے تو ہم اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ اس کو سسرال میں تانے مارے جائیں، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا بھائی ایسا، تیری بہن ایسی۔ کوئی باپ پسند کرتا ہے؟ کوئی ماں پسند کرتی ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو سسرال میں تانے نہ ملے۔ اسی کے برعکس ہم اپنی بہو کو تانے مارتے رہتے ہیں، ساس اپنی بہو کو تانے مارتی رہتی ہے، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیری بہن ایسی، تیرا خاندان ایسا۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بار بار ساس اس طرح کی باتوں کا ٹارچر مارتی ہے تو جو بہو ہوتی ہے وہ سیدھا گالیوں کی فائر کرتی ہے، سیدھا جو ہے الٹے سیدھے باتیں بھی کہتی ہے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہوتی ہیں۔ آج کل ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر یہی ہو رہا ہے میرے دوستو۔ اتنا ہی نہیں، بیٹی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم درگزر سے کام لیتے ہیں، اور اگر بہو سے وہی غلطی ہو جائے تو ہم یا ساس یا سسر یا گھر والے خاندان والے پورے آسمان کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ ہاں کیسا کر دی؟ بیٹی کرے 1000 غلطیاں کرے سب معاف، لیکن بہو کرے تو معافی کی گنجائش ہی نہیں۔ ہم بیٹی کو شادی سے پہلے ہر چیز سکھاتے ہیں، کیسے پکانا ہے، کیسے برتن دھونا ہے، کیسے سب کچھ کرنا ہے، لیکن بہو کو سکھانا نہیں چاہتے ہیں، بہو کو سکھانا نہیں پسند کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی 1000 غلطی کرے تو چلے گا، لیکن ہماری بہو یہ فرشتوں کی جیسی ہو، بالکل غلطیوں سے پاک ہو۔ یہ دوگلا پنی نہیں تو کیا ہے میرے دوستو؟ اچھا دیکھیے، سماج اور معاشرے کا دوگلا پنی دیکھ لیجئے، منافقت دیکھ لیجئے۔ اب مان لیجئے کہ ایک بچہ ہے، بیٹی اور بہو میں فرق ایک عورت کیسے کرتی ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ذرا عقل کے ناخن لیجئے اور اپنے دل میں بیٹھا کر کے جائیے، اور اپنے گھر کو اجڑنے سے بچائیے، اپنے گھر کو خوشحال رکھیے۔ سمجھ لیجئے کہ ایک پوترا ہے، گر گیا، ٹھوکر لگا، گھر کے اندر پوترا گر گیا یا پوتری گر گئی، تو عورت کیا بولتی ہے؟
فوراً بہو کے اوپر تانا مارنا شروع کر دیتی ہے۔ جب دیکھو گھر کے اندر پڑی رہتی ہے، فقط آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی ہے، پاؤڈر جو ہے لپ لیتی اور تھوپ لیتی رہتی ہے، گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی ہے۔ اگر بچے سنبھالنے نہیں آتا تو پیدا ہی کیوں کری، ایسے باتیں بولتی ہے، ایک عورت بولتی ہے بہو کو۔ اچھا اسی کے برعکس اگر کبھی نواسا گر جائے یا نواسی گر جائے تو وہی ماں کیا کہتی ہے، میری بیٹی تو بہت اچھی بیٹی ہے، یہ بچے ہی ویسے شرارتی ہیں۔ دیکھ لیجئے ایک ماں یہی کہتی ہے، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے خود دیکھا ہوگا، فوراً وہی دیکھیے، اگر پوترا گرا تو بہو کو تانے مار رہی ہے، گالیاں سنا رہی ہے، لیکن نواسا گرا تو کیا کہہ رہی ہے، یہ بچے بہت شرارتی، یہ بچے ہے ہی ویسی، چپ کے نہیں بیٹھتے، ایک جگہ بیٹھتے ہی نہیں، جب دیکھو ادھر سے ادھر بھاگتے رہتے۔ اب اس میں میری بیٹی کی کیا غلطی ہے، یعنی وہاں پر بیٹی کو لاتی ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر لوگوں کا یا ساس کا، سسر کا اور دیگر لوگوں کا اس کے اندر دوغلا پنی معیار ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر لوگ بیٹی اور بہو میں کیسے فرق کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک ماں یہ چاہتی ہے کہ ہر 2 دن میں بیٹی اس کے گھر آئے، لیکن بہو کبھی میکے نہیں جائے، وہ 2 مہینے 3 مہینے تک ہمارے گھر میں رہے، اور بیٹی وہ ہر ہفتے میں 4 مرتبہ آ جانا، لیکن ہماری بہو اپنے میکے نہیں جانا۔ دیکھ لیجئے کتنا دوغلا معیار ہے۔ اسی کے برعکس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمارے گھر میں رہے تو آرام سے رہے، اسے فریش تازہ کھانا دیا جائے، اور ہماری بہو یہ باسی کھانا کھائے، ہماری بیٹیوں کی خدمت کرے، ہمارے نواسیوں کی خدمت کرے۔ یعنی کہ ایک عورت اپنی بہو کو نوکرانی سمجھنے لگ جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہوتے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر خوشحال رہے اور گھر جنت بنا رہے تو بیٹی اور بہو میں فرق نہ کریں۔ بیٹی بہو میں فرق اگر کریں گے تو زندگی برباد ہو جائے گی، کبھی چین و سکون سے نہیں رہیں گے۔ لہٰذا بیٹی اور بہو میں فرق نہ کریں اور خوشحال زندگی گزاریں، یہ میں آپ کو لکھ کر کے دے رہا ہوں۔ چوتھا جو سبب ہے ساس اور بہو میں لڑائی جھگڑے کا، وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ لڑکیوں کے ذہن و دماغ میں شادی سے پہلے ہی جب ابھی بچی کے لیے رشتہ کھوجتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، یہ ساری باتیں سماج اور معاشرے کی باتیں ہیں اور اصلاح طلب باتیں ہیں، کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہونے کی عمر آتی ہے، جب اس کے لیے رشتہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تو گھر کے اندر جو لڑکی کی ماں ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، اس کے ذہن و دماغ میں ایک ڈینجر ساس کا کردار بیان کرتی ہے۔ دیکھو اس کے دماغ میں بھرتی رہتی ہے کہ ساس ایسی ہوتی ہے، ننند ایسی ہوتی ہے، اور جیٹھانی ایسی ہوتی ہے، اور پھر شادی سے پہلے ایک ماں اپنی بیٹی کو یہ سکھاتی ہے کہ ساس اگر ایک بولے تو 10 بول کر کے تم کو کیسے ساس کو خاموش کرنا ہے۔ شادی سے پہلے ہی ایک ماں اپنی بیٹی کو یہ سکھاتی ہے کہ شوہر کو انگلیوں پر تم کو نچانا کیسے ہے۔ شادی سے پہلے ایک ماں اپنی بیٹی کو یہ سکھاتی ہے کہ اگر کوئی تمہیں 1 گالیاں دے تو 10 گالیاں دینا تم۔ شادی سے پہلے ایک ماں اپنی بیٹی کو یہ سکھاتی ہے کہ اگر شادی سے پہلے تمہیں کوئی 1 مارے تو تم 10 مارنا اسے۔ شادی سے پہلے ایک ماں اپنی بیٹی کو یہ سکھاتی ہے کہ تم اپنا کام کرنا، گھر کا دوسرے لوگوں کا کام ہرگز نہیں کرنا، تم سو کر کے رہنا، جلدی مت اٹھنا۔ یہ ساری باتیں ایک ماں سکھا رہی ہے۔ سماج اور معاشرے کے اندر ایسا چل رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ شادی سے پہلے ہی ایک لڑکی کے دماغ میں ایسا بھر دیا گیا، ایسا زہر گھول دیا گیا، اس کے ماں نے ساس کے نام پر اسے ڈرایا، اس کے بہنوں نے اسے ننند کے نام پر ڈرایا، اور اس کے بھائیوں نے دیور کے نام پر ڈرایا، تو پھر ذرا سوچئے کہ ایسی لڑکی سسرال میں خوش رہے گی؟ کبھی نہیں رہے گی خوش۔ وہ تو آتی ہی اٹھا پٹک شروع کر دے گی، وہ آتے ہی لڑائی جھگڑے شروع کر دیں گے۔ لہٰذا میرے دوستو، اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں اور اپنی بیٹیوں کو یہ بتلائیں کہ ہر ساس بری نہیں ہوتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دے کہ ہر ننند بری نہیں ہوتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دے کہ ہر جیٹھانی بری نہیں ہوتی ہے۔ یہ تمہارے اندر ہے کہ تم کتنے اچھے ہو اور تم کتنے برے ہو، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ لہٰذا میرے دوستو، اچھی تربیت کرنا آج کل کے دور میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ
ہم اور آپ شادی جب کرنا سوچتے ہیں اپنی بیٹی کی تو اپنے بیوی کو بولتے ہیں اسے بریانی پکانا سکھلاؤ، اسے گوشت پکانا سکھلاؤ، روٹی پکانا سکھلاؤ۔ سن لیجئے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ انسان کبھی بھی سیکھ سکتا ہے، لیکن ادب، تعلیم و تربیت، اچھی تربیت یہ انسان جو بچپن میں سیکھے گا وہی اصل سیکھے گا۔ بڑے ہونے کے بعد انسان تعلیم اور تربیت اور اچھا اخلاق حسنہ یہ کوئی نہیں سکھاتے ہیں۔ ہر کوئی تو یہی بولتا ہے کہ اتنی بڑی ہو گئی، اتنا بڑا ہو گیا، تجھے نہیں معلوم کیا کیسے بات کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ کھانے کا پکوان سکھانے سے پہلے اچھی تعلیم و تربیت کرے، اسے اچھی اخلاق حسنہ سے متصف کرے، تبھی ایک عورت اور ایک لڑکی اچھی بہو اور اچھی بیوی اور اچھی ماں اور اچھی ایک سماج اور معاشرے کی ایک عورت کہلائی جائے گی، ورنہ سماج اور معاشرے کی سب سے بری عورت کہلائے گی۔ اور جب بیٹی برے کام کرتی ہے، بیٹی کے ساتھ ساتھ ماں باپ اور پورے خاندان کی بدنامی ہوتی ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو ساس اور بہو کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، جو اٹھا پٹک ہو رہا ہے، اس کا سب سے بڑا ریزن اور بڑا سبب جانتے ہیں کیا ہے؟ بدگمانی ہے۔ ماں یہ سوچتی ہے کہ بدگمانی، اور ابھی آپ کو بتلا رہا ہوں میں حقیقت، ماں یہ سوچتی ہے کہ یہ عورت مجھ کو میرے بیٹے سے دور کر رہی ہے۔ بہو یہ سوچتی ہے کہ یہ ساس ایسی ہے جس کی وجہ سے میرا شوہر میری بات نہیں سنتا ہے۔ اور یہی بدگمانی ایسی چیز ہے جو بہن بھائیوں کے دل میں بھی گھس جاتی ہے۔ بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ عورت آئی ہے، یہ ہمارا بھائی ہمارے گھر کو آتا ہی نہیں ہے۔ پہلے ہمارا بھائی ہم کو جب کپڑے بھی دلاتا تھا، پیسے بھی دیتا تھا، اب ہمارا بھائی کچھ بھی نہیں دے رہا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بدگمانی کی وجہ سے جو ساس ہے، جو بہن بھائی ہے، وہ نفرت پیدا کرتے ہیں۔ کس کے دل میں؟ ایک دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ ساس بیٹے کے دل میں جا کر کے بیٹھ کر کے بیوی کے خلاف نفرت پیدا کرتی ہے، اور بیوی ساس اور ننند اور جٹھانی کے خلاف اپنے شوہر کے دل میں نفرت بیٹھاتی رہتی ہے اور طرح طرح کی باتیں کہتی رہتی ہیں۔ تو یہ بدگمانی ایک ایسا چیز ہے کہ یہ جس گھر کے اندر گھس جائے وہ گھر کبھی خوشحال نہیں رہے گا۔ سن لیجیے، کبھی بھی چین و سکون سے نہیں رہے گا۔ اگر آپ رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں، بھائیوں کے درمیان میں الفت اور محبت سے رہنا چاہتے ہیں، بہنوں کے ساتھ الفت اور محبت سے رہنا چاہتے ہیں، ماں کے ساتھ الفت اور محبت سے رہنا چاہتے ہیں، تو بدگمانی سے بچیے، تو بدگمانی کو چھوڑ دیجئے۔ آپ بدگمانی کو چھوڑ دیں گے، آپ کی زندگی اپنے آپ اچھی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل صراحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا ہے کہ بدگمانیاں یہ گناہ ہے۔ اور جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایک ساس اپنے بیٹے کو بیوی کے خلاف بھڑکاتی ہے، ایک بہن اپنے بھائی کو اپنی بھابھی کے خلاف بھڑکاتی ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کو بیوی کے خلاف بھڑکاتی ہے کہ آپ نہیں تھے تو آپ کی بیوی نے ایسا کیا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو یہ کہتی ہے کہ تمہاری بیوی ایسا کر رہی ہے۔ اب مرد جو ہے نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ، اور سیدھا الٹے سیدھے حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ لہٰذا سن لیجئے میرے نوجوانوں اور میرے دوستوں، اگر آپ خوشحال زندگی دیکھنا چاہتے ہیں اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر ماں کچھ کہہ رہی ہے آپ کی بیوی کے بارے میں، بیوی کہہ رہی ہے آپ کے ماں کے بارے میں، بہن کچھ کہہ رہی ہے بیوی کے بارے میں، بیوی کچھ کہہ رہی ہے بہن کے بارے میں یا بھائی کے بارے میں، تو اپنے دماغ کے اندر گندے کیڑے نہ پیدا کریں، بدگمانی میں نہ آ جائے۔ سیدھا سامنے بیٹھائیے، آمنے سامنے بات کیجئے، معلوم ہو جائے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ دوسرے تیسروں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو ساس بہو کی معمولی جھگڑے ہوتے ہیں اور طلاق اور خلا تک یہ بات چلی جاتی ہے، کیوں؟ سنیے ایک سچی بات، وہ اس لیے کہ ہم اپنے گھر کے جھگڑوں میں تیسرے کو گھسا دیتے ہیں جو باہر والا ہوتا ہے، اور وہ باہر والے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں لڑائی ہوتا رہے اور میں بیٹھ کر کے تماشا دیکھتا رہوں۔ اور جو لوگ اپنے گھر کے معاملات اپنے گھر میں لپیٹ لیتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں، ان کے درمیان میں زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ سب پھر ایک ہو جاتی۔ اور جیسے ہی تیسرا آ گیا تو سمجھ لیجیے وہ گھر تباہ و برباد ہو جائیں گا، اور لاسٹ میں یہی ہوتا ہے۔ پرسوں ایک آدمی یہی بتلا رہے تھے کہ مولانا کہ فلاں آدمی کو پورے محلے والوں نے اکسایا،
اور وہ اکسے بھی اچھلے بھی، جا کے کیس اور مقدمہ بھی کر دیے، اور 3-4 سال تک کیس چلتا رہا۔ جب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگا تو آخر میں جو ساتھ دینے والے تھے، جو اکسانے والے تھے، جو چڑھانے والے تھے، وہ سب بھی بھاگ گئے۔ اب آخر میں اس عورت نے جج کے سامنے میں یہ کہا کہ مجھے شوہر ہونا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کون شوہر اپنا لے گا؟ بولے، اس نے کہا کہ مولانا کون شوہر اپنا لے گا؟ دیکھیے، تو اکسانے والے چلے گئے، زندگی کس کی برباد ہوئی؟ ہمارے بچوں کی زندگی برباد ہوگی، ہمارے بیٹی کی زندگی برباد ہوگی، ہماری بیٹی کی زندگی برباد ہوگی۔ یہی تو ہو رہا میرے دوستو سماج اور معاشرے کے اندر۔ اسی لیے برسوں پہلے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا تھا۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا، کہ وہ عورت ہم میں سے نہیں ہے، وہ مرد ہم میں سے نہیں ہے۔ سن لیں، اگر خواتین ہیں تو یہ حدیث سن لیں، اگر کوئی بہن ایسا کرتی ہے تو وہ حدیث سن لیں، اگر کوئی بھائی ایسا کرتا ہے تو وہ حدیث سن لیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنا سخت جملہ ہے، دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے سے اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں۔ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ایسا کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا۔ کیسا کرنے والا؟ کیسا؟ کون؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من خبب امرأة علی زوجہا، جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ جو شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ایسا انسان تو جہنم کے اندر جائے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پنچایت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ عورت کو اکسانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی بولتا ہے ارے تجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا تو مت رہو، میں تجھے پالوں گا، چھوڑ کر کے آ جا۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ سماج اور معاشرے کے اندر کوئی اچھی سوچ اور اچھی سمجھ دیتا ہی نہیں اپنی بیٹیوں کو۔ کیا بتلاؤ میرے دوستو، کیسی کیسی باتیں میرے ذہن و دماغ کے اندر آ رہی ہے کہ آج معمولی بات اگر ہو گئی، کچھ معمولی باتیں اگر ساس بہو میں آ گئی، ہماری بیٹی اگر ہمارے گھر میں آ گئی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایسا کرا، میں کیس کر دوں گا، میں اس کی ہڈی پسلی توڑ دوں گا۔ ارے بھائی سوچنی چاہیے کہ اس سے کس کا نقصان ہوگا؟ بیٹی کا نقصان ہوگا، اس لڑکے کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اگر مار ہی دیے تو بیوہ کون بنے گی؟ بیٹی بنے گی نا۔ جیل ہی میں ڈال دیے تو نقصان کس کا ہوا؟ بیٹی کا ہوا نا۔ جب پنچایت ہوتی ہے تو سب لوگ بھڑکانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر جرمانہ کرو۔ لیکن اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، کوئی انسان صلح کی بات ہی نہیں کرتا ہے، کوئی انسان اچھی بات کرتا ہی نہیں ہے۔ دونوں کو ملا دیں گے، نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیچ میں تیسرا ہوتا ہے۔ اگر گھر والے رہیں گے تو ہو جائے گی بات۔ لہٰذا میری نصیحت، یہ بات یاد رکھنا کہ گھر کی لڑائی میں، بیٹے اور بہو کی لڑائی میں، بیٹی اور داماد کی لڑائی میں کبھی بھی تیسرے کو مت شامل کرنا۔ خود سے اپنا مسئلہ حل کر لینا، انشاءاللہ آسانی سے حل ہو جائے گی۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، بخاری کی روایت ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نام بہت پسند تھا، ابو تراب۔ ابو تراب یہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ اس نام سے اگر ان کو کوئی بلاتا بہت خوش ہوتے، بہت خوش ہوتے۔ اگر کوئی انسان علی بولتا تو خوش نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی انسان ابو تراب بولتا تو بہت خوش ہوتے۔ کہا کہ دراصل اس کا ایک واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے پاس آئے۔ سنیے، بیٹی کے مسئلے کو اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو بیٹی کا باپ کیسا ہو اس حدیث کے اندر ہے، سسر کیسا ہو اس حدیث کے اندر ہے، گھر کا بڑا کیسا ہو اس حدیث کے اندر ہے، جو گھر کا مالک ہے، جو گھر کے بزرگ ہے، جو گھر کے آنر ہے کیسا ہو وہ اس حدیث کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اپنی بیٹی کے پاس، تو دوپہر کا وقت ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج میرے اور ان کے درمیان میں کچھ ہوا ہے، میرے اور ان کے درمیان میں کچھ ہوا ہے، لہٰذا وہ غصہ ہو کر کے یہاں سے چلے گئے اور میرے پاس دوپہر میں وہ رکے بھی نہیں، قیلولہ بھی نہیں کرے اور دوبارہ نہیں آئے لوٹ کر کے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی انسان کو کہتے ہیں کہ دیکھو علی کہاں ہے، تو وہ انسان آ کر کے کہتا ہے کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، اگر بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو مسجد میں آنی چاہیے۔ سنیے،
اگر بیوی میں جھگڑا ہو جائے، خاندان میں جھگڑا ہو جائے تو مسجد میں آنی چاہیے، سنیما ہال میں، تھیٹر میں، شراب خانے میں، جوئے خانے میں نہیں جانی چاہیے، سوسائڈ کرنے نہیں جانی چاہیے۔ کیا کہا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو سے چادر ہٹی ہوئی ہے اور ان کی پہلو زمین پر لگ چکی ہے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ، اٹھو اٹھو، اللہ اکبر، سیدھا ہاتھ پکڑے اور اپنے گھر اپنے بیٹے کے پاس لے کر کے آگے، ساری لڑائیاں ختم، اللہ اکبر۔ دیکھیے کردار دیکھیے، اگر ہم اور آپ اس جگہ پر ہوتے تو کیا کہتے؟ تو میری بیٹی سے لڑتا، تو میری بیٹی کے ساتھ ایسا کرتا، تو نے میری بیٹی کو مارا، تو نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا اور ایسا کیا، تیرے خاندان والے کی اوقات کیا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ لڑائی جھگڑے ہوتے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھا گئے اور پھر اپنی بیٹی کو سمجھا دیا اور اپنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کے سیدھا اپنے گھر لے آئے۔ اسے کہتے ہیں ایک اچھا سسر، اسے کہتے ہیں ایک اچھا باپ۔ یہ نہیں کہ بیٹی آئے تو ہم اور غصہ کر کے بھیج دیں، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے باپ بھی ہیں کہ بیٹی اگر کچھ مسئلہ لے کر کے آ گئی تو بول دیتے ہیں تیری شادی کر دیے، اب تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اصلاح نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جب دیکھیے ہر انسان آولا اور تاولا بنا رہتا ہے، اتاولا بنا رہتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں، دیکھیے اللہ اکبر، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آ گئی تو اور ایک حدیث یاد آ گئی۔ باپ کیسا ہو، بیٹی آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر کے آتی ہے، بہو کوئی مسئلہ لے کر کے آتی ہے، آپ تحقیق نہیں کرتے، سیدھا اچھل جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے والد محترم، میں گھر میں کام کر کر کے تھک گئی ہوں، میرے ہاتھوں پر چکی کے نشانات بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ تمام عورتوں کی سردار ہے، معمولی عورت نہیں ہے، معمولی عورت نہیں ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سردارنی جو ہے وہ کون ہے؟ سردار کی بیٹی ہے۔ تمام انبیاء اور رسول کے سرداروں کی بیٹی خود جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے والد محترم، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں کام کر کر کے، لہٰذا مجھے ایک غلام دیجئے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا یہ معاملہ سنا تو غصے میں بھی نہیں آئے، اپنی بیٹی کا یہ معاملہ سنا تو سیدھا حضرت علی کے پاس نہیں آئے اور یہ نہیں کہا کہ تم میری بیٹی سے اتنا کام کیوں کراتے ہو، یہ نہیں کہا کہ تم میری بیٹی کے اوپر اتنا ظلم کرتے ہو کہ ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ اپنی بیٹی کو نصیحت کی اور کہا کہ اے میرے بیٹی، تم غلام مانگنے آئی ہو، تم نوکر مانگنے آئی ہو، ایسا کرو کہ آج میں تم کو غلام سے بہتر چیز بتلا رہا ہوں، آج میں تم کو بہتر سے بہتر چیز بتلا رہا ہوں اور ایسی چیز بتلا رہا ہوں اگر تم اس کو کرنے لگو گی تو تمہاری ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ ایسا کرنا میری بیٹی کہ جب سونے لگنا تو 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے سو جانا۔ بیٹی آئی اپنا مسئلہ لے کر کے، ایک بہتر حل پیش کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا۔ میرے دوستو، میرے سماج اور معاشرہ کے بزرگوں، یہ کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم بہتر معاملہ حل کریں، سامنے میں رکھیں، اپنے بچوں کے سامنے میں بہتر معاملہ رکھیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی سسرال میں کام نہ کرے اور ہماری بہو ہمارے گھر کی ساری کام کرے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور دیکھیے آج کل ایک مسئلہ ہی چھڑ گیا ہے، وہ تھوڑا بہت پڑھ لیتے تو اب جو انسان کچھ بھی نہیں پڑھا تھوڑا بہت پڑھ لیتا تو کیا ہو جاتا، اس کی آنکھیاں جو ہے سر میں آ جاتے، دیدے یہاں آ جاتے۔ ایک نیا مسئلہ چھڑ دیے کہ عورت کے اوپر ساس سسرے کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے کہتے۔ یہ کون سی بھی حدیث میں نہیں ہے، کون سی بھی قرآن میں نہیں ہے، ہمیں نہیں کرتے۔ ایسا کہہ کر کے بہت ساری پڑھی لکھی عورتوں نے اپنا گھر تباہ و برباد کر دیا، اپنے گھر کو جہنم بنا دیا، اپنے شوہر کو لے کر کے الگ ہو گئی، یا لڑکا اپنے ماں باپ کو لات مار کر کے چلا گیا، یا پھر لڑکے نے، شوہر نے اپنے ماں باپ کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ یہ ایسا بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اور جانتے ہیں میں کیا بتلاؤں، ایسی باتوں پر تو حیرت ہوتی ہے۔ ایسی عورت جو یہ کہتی ہے کہ ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے، ذرا غور کیجیے گا میری باتوں پر، اور حقیقت بھرا جملہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہی عورت
جب اپنے میکے جاتی ہے تو اپنے بھابھیوں کو نصیحت کرتی ہے کہ میری بھابھی میرے ماں باپ کے ساتھ رہنا، تم الگ مت جانا میرے ماں باپ کو چھوڑ کر کے۔ دیکھیے یہ عورت یہاں دوگلا کردار دیکھ لیجئے، یہاں سسرال میں الگ رہنا چاہتی ہے، اور جب میکے جاتی ہے تو اپنی بھابھی کو اور اپنے بھائی کو یہ نصیحت کرتی ہے، قرآن حدیث کی باتیں بتلاتی ہے کہ دیکھو ماں باپ کو مت چھوڑنا، تمہارے اوپر ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے۔ عورت کا دوگلا کردار دیکھ لیجئے، ایک عورت ہے، بہو ہے، تو ساس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، اور جب ساس بن جاتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ بہو میرے ساتھ رہے۔ اس بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے میرے دوستو، آپ لکھ لیں کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو خلا ہو رہے ہیں اس کی ذمہ دار ایک عورت ہے، مرد کی وجہ سے خلا نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو طلاق ہو رہے ہیں اس کی ذمہ دار بھی عورت ہے، طلاق کرانے والی بھی عورت ہے، خلا دلانے والی بھی عورت ہے، میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالنے والی بھی عورت ہے، جیلوں کے اندر مردوں کو بھرنے والی بھی عورت ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کی دشمن ہے۔ کتنا دوگلا معیار ہے دیکھ لیجئے۔ اپنے بولے تو الگ رہتی، اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتی کہ نہیں ماں باپ کے ساتھ رہنا، نہیں تو ہلاک و برباد ہو جاتا۔ یہ دیکھیے، جبکہ جانتے ہیں یہ سوچ شیطانی سوچ ہے۔ جب بات چل ہی گئی ہے تو بتلا دیتا ہوں کہ ایسا سوچنا اور ایسا سمجھنا یہ شیطانی سوچ ہے۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین اپنے گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی؟ سیدہ فاطمہ نے گھر کا کام کیا کہ نہیں کیا؟ وہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں حضرت علی کا کام کیوں کروں۔ یہ تو ایسے جملے وہی کہتے ہیں جس کے پاس اخلاق نہیں ہوتا۔ سن لیجیے، جس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہ ہو اس طرح کے جملے کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ساس سسرے کی خدمت کرنا ضروری نہیں، تو شوہر کی خدمت کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ اب شوہر اگر کہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرو تب کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کرتی۔ آئیے میں آپ کو اس سلسلے میں ایک حدیث بتاتا ہوں تاکہ آپ ہر عورت کو سنا دیجئے، اور آج کل کے جو پڑھنے والی لڑکیاں ہیں ان کو بھی سنا دیجئے کہ حقیقت کیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے شادی کر لی؟ سب سے آخری بات ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے شادی کر لی؟ کہا کہ ہاں کر لی۔ کہا کس سے کی؟ تو کہا کہ میں نے طلاق شدہ عورت سے، بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کنواری لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی، تم بھی اس سے کھیلتے، وہ بھی تم سے کھیلتی، یہ بیوہ اور طلاق شدہ عورت سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد محترم تھے، وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنے پیچھے 9 بیٹیوں کو چھوڑا ہے، میری چھوٹی چھوٹی 9 بہنیں ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس جیسی کم عمر عورت کو شادی کر کے لاؤں گا تو ان کی تربیت نہیں ہو سکے گی، وہ بھی ان کے ساتھ گھل مل جائے گی، اسی لیے میں نے بیوہ یا طلاق شدہ عورت سے شادی کی تاکہ میری بیوی میری بہنوں کے سر میں کنگھی کرے۔ یہ بھی حدیث کے اندر ہے، تاکہ میری بیوی میرے بہنوں کے سر میں کنگھی کرے، ان کی خدمت کرے۔ تو بخاری کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اصبتا، تو نے بہت اچھا کیا۔ اگر ایسا ہوتا کہ بیٹی سسرال میں کام نہ کرے، بیٹی سسرال میں دوسروں کی خدمت نہ کرے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً کہتے کہ تو نے غلط کیا، ایسا تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ تو ایک عورت کے اوپر اپنی بہنوں کی ذمہ داری لا کر کے رکھ دیا۔ میرے دوستو، اخلاق اور کردار بہت بڑی چیز ہے، زبان بہت بڑی چیز ہے۔ جس کے دل میں نفاق ہوگا وہ تو اسی طرح کی باتیں کریں گے اور اسی طرح کے بہانے کریں گے۔ انشاءاللہ اور بھی باتیں ہیں جو اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو سنائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔